معصوم نے جو دعائیں تعلیم کی ہیں وہ دعائیں اپنے مقام پر کہ جب کبھی مشکلات شدید تر ہو جائیں، سب سے زیادہ دعائیں تو امام سید سجاد علیہ السلام کی بارگاہ سے ملی، لیکن چوتھے امام کے بعد جو سب سے زیادہ دعائیں ملی ہیں وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ سے ملی۔ ایک ایک خاص مقام کی دعا، حتیٰ کہ رجب کے مہینے کی ایسی دعا اور خیر، اسی دعا کے پہلے جملے کے ساتھ وہ دعا جو ربی امام کی خدمت میں سوال کر رہا تھا کہ مولا منصور کے پاس جب آپ پہنچے تو منصور منقلب ہو گیا اور ارادہ قتل امام سے باز رہا۔ وہ کون سی دعا ہے؟ بہت سے مسائل بہت تیزی کے ساتھ سامنے آتے ہیں کہ کیا دعا پڑھنے سے سوالات آتے ہیں، کیا دعا پڑھنے سے انسان کی جان بچ جائے گی؟ تو پھر تو انسان کو موت نہیں آنی چاہیے تھی۔ کیا صدقہ دینے سے انسان کی جان ہمیشہ بچ جائے گی؟ پھر تو کوئی صدقہ دینے والا مرتا ہی نہیں۔ یہ سب نظام پروردگار ہے۔ یہ تب طریقے ہیں کہ موت حتمی اور موت غیر حتمی، کب انسان کو جانا ہے، کب انسان کو یہاں پر رہنا ہے۔ لیکن یاد رہے کہ خود امام جعفر صادق علیہ السلام کے الفاظ ارشاد فرماتے، کتنے ہی ایسے ہیں زندگی گزارنے والے جو دوسروں کی دعاؤں کے نتیجے میں زندگی بڑھ جانے کی بنیاد پر جی رہے ہیں۔ یہاں میں ایک پیغام دیا کرتا ہوں کہ ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں التماس دعا، میں نے کہا محتاج دعا، اب رسمی جملہ ہو گیا، نہ ادھر دعا نہ ادھر دعا، التماس دعا محتاج دعا۔ یہ کہیں کہ نہ کہیں، کسی کے ساتھ ایسا احسان کر دیں کہ اس کے دل سے آپ کے لیے خود بخود دعا نکلے۔ یہ مت کہو کہ دعا کیجئے، کچھ ایسا کر کے دکھاؤ کہ خود بخود دعا شامل حال ہو جائے۔ اور امام کے الفاظ، کتنے ہی زندگی گزارنے والے ایسے جو اپنی تبعیض زندگی نہیں گزار رہے بلکہ دوسروں کی دعاؤں کے نتیجے میں زندگی بڑھ جانے کی بنیاد پہ جی رہے، اور کتنے ہی ایسے ہیں جو اپنی طبعی موت نہیں مر رہے بلکہ گناہوں کے نتیجے میں زندگی کم ہو جانے کی بنیاد پر موت واقع ہو رہی۔ تو امام علیہ السلام کی دعا کا پہلا جملہ، امام نے دعا پڑھی کب؟ جبکہ منصور دوانقی نے امام کو شہید کرنا چاہا تلوار کے ذریعے سے۔ تو امام علیہ السلام کی زبان مقدس سے دعا کے جملے عطا ہوئے، اور ربی نے پوچھے کیوں؟ اس لیے کہ ربی خادم ہے منصور کا۔ کہ مولا مجھے بتائیے، روز کا مسئلہ میرا تو۔ فرمایا اچھا یاد کر لو، اللہم احرسنی بعینک التی لا تنام، پروردگار میری نگہداشت فرما اپنی ان آنکھوں کے ذریعے سے کہ جن میں نیند نہیں آتی۔ کیا خدا کی پروردگار نے موسیٰ علیہ السلام سے کائنات کا نظام چلانے والا، اللہ اکبر، کیا سوچ سکتے ہیں کہ پروردگار نے ایسے ایسے اپنے وسیلے قرار دیے کہ نہ وہ سوتا ہے جب اسے پکارو، جب اسے پکارو تب وہ جاگ رہا ہے۔ اللہم حسنی بعینک التی لا تنام، نہ اسے موت ہے نہ اسے نیند ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَاکْنِفْنِی، پروردگار میری حفاظت فرما، میرے لیے مضبوط قلعہ بنا دے، بِحِفْظِکَ الَّذِی لَا یُرَام، ایسا مضبوط قلعہ بنا دے کہ اس قلعے میں کوئی داخل ہونے کا ارادہ بھی کرے تو ناکام ہو جائے۔ امام علیہ السلام کی دعا، پہلا جملہ مکمل ہوا، سو جملہ، ایک وَاکْنِفْنِی، پروردگار میری ایسی حفاظت فرما کہ مجھے محفوظ قلعے کے اندر لے لے، ایسا قلعہ کہ جس میں کوئی داخل ہونا بھی چاہے تو داخل نہ ہو سکے۔ تیسرا جملہ وَلَا أَهْلِكُ وَأَنْتَ رَجَائِي، پروردگار میں ہلاک ہو سکتا ہی نہیں، وَأَنْتَ رَجَائِي، جبکہ میری امید تیری ذات سے وابستہ ہے۔
اور جس کی امید خدا کی ذات سے وابستہ ہو جائے وہ ہلاک نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ تو امید وابستہ کیجئے۔ یہ الگ بات ہے کہ انسان خدا سے امید وابستہ کب کرتا ہے؟ جبکہ لوگ اس کی امیدوں کو توڑ دیتے ہیں۔ آئیے مثال، ایک شخص ہے، ایسا شخص ہے، اسے فالج کا مرض ہو گیا ہے، اور فالج کا مرض ایسا کہ خدا دشمن کو بھی محفوظ رکھے، عجیب مرض ہے۔ انسان زندہ بھی ہے اور لاش بھی ہے، نہ اٹھ سکتا ہے بغیر سہارے کے، نہ چل سکتا ہے، پڑا ہوا بستر پر ہے۔ شروع میں تو بیٹوں نے، بیٹیوں نے، بیوی نے بڑی خدمت کی، کوئی پانی لا رہا ہے، کوئی کھانا کھلا رہا ہے، کوئی صفائی کر رہا ہے اس کے بستر کی۔ 1 سال، 2 سال، 3 سال، 4 سال ہو گئے، اور 4 سال تک پڑا ہوا بستر پر، اور سارے امور بستر پہ انجام پاتے۔ ایک دن محلے کی خواتین، اچھا مشکل یہ کہ بسا اوقات فالج کے مریض سن تو رہے ہوتے ہیں، بول نہیں پاتے، اگر فالج کا اثر زبان پر آ جائے، سن تو رہے ہوتے، بول نہیں پاتے، یہ سن تو رہا ہے، بول نہیں سکتا۔ خواتین آئی محلے کی، اس کی بیوی کے پاس، پوچھا شوہر کا کیا حال ہے؟ بیوی پتہ نہیں کہاں کی تھکی ہوئی تھی، کہہ دیا کہ نہ تو خود مرتا ہے، نہ تو خود مرتا ہے کہ ہمیں آرام ملے، اور نہ ٹھیک ہوتا ہے کہ اس کو آرام ملے۔ یہ جملے سنیں، مریض کا دل تو پہلے ہی بہت کمزور ہوتا ہے نا، پھر 4 سال سے جو بستر پہ پڑا ہوا ہو، 4 سال کے بعد پہلی مرتبہ خدا کو ایسے پکارا جیسے پکارنے کا حق ہے۔ لا اہلک وانت رجائی، میں نے اور آپ نے خدا پر امید باندھی ہی کب ہے؟ جیسے کہ باندھنے کا حق ہے۔ وہ کہتا ہے پروردگار کی بارگاہ میں اپنی دل کی آواز سے روتے، پروردگار خدا کو اٹھے ہوئے ہاتھ نہیں چاہیے، وہ بغیر ہاتھ اٹھائے ہوئے افراد کی دعا بھی سن لیتا ہے۔ خدا کو زبان کے الفاظ نہیں چاہیے، وہ دل کی آواز بھی سن لیتا ہے۔ نہ یہ بول سکتا ہے، نہ ہاتھوں کو اٹھا سکتا ہے، رو رہا ہے، اور دل ہی دل میں خدا سے بات کہ پروردگار یا تو مجھے اٹھا لے یا ٹھیک کر دے۔ اور ایسا رویا، کیوں رویا؟ اس لیے کہ اب تک 4 سال تک تو اسے اس بات پر اطمینان تھا، یہ لیٹا ہوا ہے، خدمت ہو رہی ہے، سہارے موجود ہیں۔ جب سہارے عارضی ثابت ہوئے تو خدا یاد آیا، جب خدا یاد آیا تو اسی ایک آنسو نے اس کی تقدیر بدل دی۔ کہتے ہیں وہ رات جو اس نے گڑا کر خدا سے دعا مانگی، اس کو شفا نصیب ہوئی۔ پہلی مرتبہ 4 سال میں اٹھا بستر سے، خود اٹھ کر چلتا ہوا اپنے کمرے سے باہر صحن میں آیا، آسمان کی طرف دیکھ کر وہ کیفیت پیدا ہو کہ گر پڑا سجدے میں، اس پیشانی رکھ کر کہتا ہے پروردگار سب ساتھ چھوڑ دیں، رشتے، قرابتیں، دوست، احباب، مگر تیری ذات وہ ہے جو اس کبھی ساتھ نہیں چھوڑتی۔ تو لا اہلِ کو یقین کے ساتھ کہیے، لا اہلِ کو وانت رجائی، پروردگار میں ہلاک کیسے ہو سکتا ہوں جبکہ میرا بھروسہ، امید تیری ذات۔ صلوات پڑھیں محمد۔ ہو سکتا ہے اس دعا کی اہمیت کے اعتبار سے آپ خیال کریں کون سی دعا؟ یہ وہ دعا ہے کہ جس کو تلاوت کر کے منصور جیسے ظالم کے شر سے امام محفوظ رہے گا۔ منصور، میں ایک وضاحت کر دوں کہ یہ منصور صدام سے بڑا ظالم ہے۔ فرماتے ہیں لا اہلک وانت رجائی، اس کے بعد جملہ اگلا، فَكَمْ مِن نِعْمَةٍ أَنْعَمْتَهَا عَلَيَّ،
وقل عندها شکری فلم تحرمنی. پروردگار کتنی ہی نعمتیں ایسی ہیں، کتنی ہی نعمتیں ایسی ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ ہماری دعا کیا قبول ہوگی، ہم تو عبادت نہیں کر پاتے، شکر خدا کو ادا نہیں کر پاتے، ہم صبر نہیں کر پاتے. امام نے میرے اور آپ کے مسائل کو خدا کے بارے میں بیان کیا. فَكَمْ مِن نِعْمَةٍ، کتنی نعمتیں ایسی ہیں، أَنْعَمْتَهَا عَلَيَّ، کہ تو نے مجھ پر نازل کی. قَلَّ عِنْدَهَا شُکری، اور ان نعمتوں پر میرا شکر بہت کم تھا. فَلَمْ تَحْرِمْنِي، مگر تو نے مجھے ان نعمتوں سے محروم نہیں کیا. بیٹھیے، سوچئے کہ واقعہ ایسا ہے یا امام نے ویسے ہی فرما دیا ہے کہ آپ نے، میں نے اپنی آنکھوں کی نعمتوں کا شکر ادا کیا. صبح سے آنکھیں کام کر رہی ہیں، آپ مناظر کو دیکھ رہے ہیں، سلامت ہیں نا. ہاں، اگر آنکھ میں تکلیف ہو جاتی تو ضرور آپ کرتے پروردگار تکلیف ہو گئی، شفا دے دے. جب ٹھیک ہے، کام کر رہی ہے، شکر خدا کو ادا کیا. فَكَمْ مِن نِعْمَةٍ أَنْعَمْتَهَا عَلَيَّ قَلَّ عِنْدَهَا شُكْرِي فَلَمْ تَحْرِمْنِي وَكَمْ مِن بَلِيَّةٍ ابْتَلَيْتُ بِهَا قَلَّ عِنْدَهَا صَبْرِي فَلَمْ تَخْذُلْنِي. امام فرماتے ہیں پروردگار کتنی ہی آزمائشیں اور امتحانات ایسے کہ تو نے مجھے آزمایا اور میرا صبر بہت کم تو نے پایا. قل عندها صبری فلم تخذلنی، تو نے مجھے چھوڑ نہیں دیا. یہ صبر کرتا ہی نہیں ہے، شکر کرتا ہی نہیں ہے، نہ محروم کیا نہ چھوڑا. اتنا اعتماد خدا کی ذات پر، تو دعا قبول کیوں نہ ہو کہ جب خدا کی نعمتوں کا اظہار فرمائے. پروردگار نعمتیں بہت زیادہ اور نعمتوں پہ شکر بہت کم. اللہ اکبر. مصائب، امتحانات بہت زیادہ، صبر بہت کم. تو پروردگار کون سا ایسا کریم ہوگا جو اس کے باوجود بھی مہربانی کرے. وہی امام کا جملہ ہے. اللہم انی ادرأ بکا فی نحرہی واعوذ بکا من شرہی. دعا مکمل ہو گئی. پروردگار میں تیری ہی ذات کے ذریعے سے اس سے چھٹکارا چاہتا ہوں اور تیری ہی بارگاہ مقدس سے اس کے شر سے پناہ چاہتا ہوں. دعا مکمل ہو گئی. کل 5 جملے دعا کے تھے.